بندہ بر بس کے تو دل افروخت ہر چے گوئی پخت گویم سوخت کہ تو کہے گی نا پکا ہوا ہے، کہے گا کہ پکا ہوا، میں کہوں گا نہیں جلا ہوا ہے، تیری بات بیچ میں آئی جائے گی۔ بندہ بر وف کے تو دل اگلی جو بات کر رہے ہیں موافقت کی، سارے حضرات غور سے سنو، اور رومی صاحب کے معنی کے اندر کتنی گہرائی ہے ذرا اس کو تصور میں لاؤ۔ وہ کہتی ہے، اگلی بات جو کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں تیرے لیے ایسا ہوں جیسے پالک کا ساگ ہوتا ہے۔ عجب مثال ہے، پالک کا ساگ، سپینچ، یہی کہتے ہیں انگلش میں۔ اور میں آج یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے تو فارسی میں نہیں پتا تھا کہ پالک کو کیا کہتے ہیں، پہلی بار یہ پڑھیا آج جی۔ تو اس کو فارسی میں پالک کو کہتے ہیں سپاناخ، کیا؟ انگلش میں سپینچ، بہت زیادہ کلوزنس، پروننسیشن کے اندر آپ کو بہت زیادہ کلوزنس ملے گی، کیا؟ سپینچ اور سپاناخ، سپاناخ اور سپینچ، ظاہر اتنا فرق تو ہوگا نا کہ نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ میں تیرے لیے پالک کا ساگ، وہ کیسے؟ فرمایا کہ من سے پانا خے تو ام ہر چم پزی، ہر چم کیا تھا؟ یہ تھا باہر چے مرا پزی، باہر یعنی جس چیز کے ساتھ تو مجھے پکانا چاہے۔ جیسے ساتھ، اب وہ آج یہ بھی پتا چلا کہ یہ جو پالک کا ساگ ہے یہ بڑا پرانی چیز ہے بھائی، 800 سال تو اس کو ہو گئے مثنوی کو، تو مثنوی سے پہلے رومی صاحب تو تھے نا، مثنوی سے پہلے تو ساگ اس وقت بھی ہوگا یہ جو پالک کا ساگ ہے، اور اس وقت سے پاناخ کہتے تھے، آج سپینچ کہہ رہے ہیں انگریز، ہمارے یہاں پالک کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں چاہے تو مجھے کھٹے سالن میں بنائے یا میٹھے سالن میں بنائے۔ اس سے پتہ چلا کہ پالک کا جو ساگ ہے وہ عربوں کی زمین پر شاید اسے میٹھا بھی پکایا جاتا ہو۔ بھائی یہاں ذکر ہے، چونکہ رومی صاحب ایسے لایانی قسم کی بات کرتے نہیں، جو چیز ہو وہی ذکر کرتے ہیں۔ تو سپینچ کو میٹھا بھی بنایا جائے گا میٹھے شوربے میں، اور اسے ترش یا تلخ شوربے میں بھی بنایا جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ تجھے جب میں تیرے لیے یا تیرا پالک کا ساگ ہوں میں، تو چاہے تو مجھے مٹھائی میں بنا، تو چاہے تو مجھے ترشی میں بنا، تو چاہے تو مجھے تلخی میں بنا۔ اس کا مطلب ہے میں تیری ہوں، تو جیسے مجھے چلانا چاہتا ہے میں چلنے کے لیے سمجھے کہ نہیں آپ؟ تو کیا فرا من سے پانا خے تو ہم ہر چم پزی، پزیدن کہتے ہیں پکانے کو، من سے پانا خے تو ہم ہر چم پزی، یا بترشی یا بشیری میں سزی، سزی میں سزی کا مطلب کہ تو سزاوار ہے، تیرے لیے تو حقدار ہے اس بات کا، جیسے چاہے جس طرح مجھے پکانا چاہتا ہے میں پکنے کے لیے تیار ہوں، یعنی تو مجھے جدھر لے جانا چاہتا ہے ادھر جانے کے لیے تیار ہوں۔
تو جو مجھ سے کہلوانا چاہتا ہے میں وہ کہنے کے لیے تیار ہوں، جیسے تو مجھے رکھنا چاہتا ہے میں ویسے رہنے کے لیے تیار ہوں۔ من سے پالا خیر یہی مقام ہے مرید کا کہ جیسے اس کو شیخ چاہے وہ اسی حال میں خوش رہے۔ سبحان اللہ۔ اگر شیخ کہتا ہے کہ رات کو بیٹھے رہو تو اس کو اگر اس میں لطف نہیں آ رہا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ بیچارہ ابھی مرید نہیں ہو سکا۔ اور اگر وہ چاہتا ہے کہ تم 10 دن آپ نے پالک کھانی ہے، دال کھانی ہے، تو وہ کہے نہیں مجھے باہر جا کے وہ پیزا کھانا ہے، تو وہ برطانوی مرید تو ہو سکتا ہے لیکن روحانی مرید نہیں ہو سکتا۔ تو برٹش مرید ہونے کے بجائے آپ کو یاد رکھو آپ کو روحانی مرید بنے، جو شیخ کہے اس کو مانو۔ یہاں اگر شیخ صاحب کو ایک بات تھوڑی سی سخت کر دیں تو مرید لبنی کوئی نہیں گیا کھڑے پر سے، جی یہ کون سا